السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ تو جی خوشخبری پہلی بار احمد پیارے احمد بھائی کے چہرے پر آج کتنے دنوں کے بعد مسکراہٹ دیکھی۔ واو، بہت اچھا لگا۔ احمد بھائی ایسے ہی خوش رہیں، ایسے ہی۔ آپ کے ہاتھ میں تو میں کہتی ہوں کوئی اللہ دین کا چراغ ہے یا کوئی گدڑ سنگی ہے، جس کے ذریعے سے آپ اپنے مریضوں کو بھی اچھا کر لیتے ہیں اور آپ کے گم شدہ جو بچے ہیں وہ بھی بنا کسی کے ہیلپ کے، کسی کو انوالو کیے، کوئی کمپلین پولیس تھانے میں کروائے بغیر مل جاتے ہیں۔ بہت مبارک ہو آپ کو، لمبردار مل گیا۔ آج کتنے دنوں کے بعد پیارے احمد کی ہی چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور آج ان لوگوں نے سکون کا سانس لیا، سکھ کا سانس لیا اور آج جی بھر کے کھانا کھایا۔ بیبو کی یونیفارم کی کیا کہتے ہیں وہ سٹیچنگ کے لیے کپڑے بھی لے لیے، اس کا ایڈمیشن بھی ہو گیا اور آج صبا بھی ہیپی تھی۔ بس سمینہ کی حالت بڑی خراب ہے۔ ابھی تک جو سکرپٹ چل رہا ہے اس کے حساب سے سمینہ کیونکہ ماں ہے، وہ ماں کے کریکٹر میں ہے، تو اس لیے سمینہ ابھی تک آپ نے ٹھیک نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ ڈپریشن میں چلی گئی ہیں، آپ نے بولنا چھوڑ دیا ہے اور آپ کو اب ڈاکٹرز نے جو ہے نا وہ میڈیسن دے دی ہیں، آپ کا بی پی بھی شوٹ ہو گیا، آپ کا شوگر لیول بھی بڑھ گیا ہے۔ تو کیونکہ آپ ماں ہیں تو ماں تب تک صبر نہیں کرتی جب تک بیٹا مل نہ جائے، ماں گلے سے نہ لگا لے، لیکن باقی لوگوں کو چین آ گیا ہے اور احمد بھائی نے یہ بھانڈا پھوڑا ہے کہ کل جو ہے وہ آ جائے گا، اور پہلے بھی وہ 6-7 بار ناراض ہو کے گیا ہے اور اس سے پہلے بھی وہ اس کو کسی کے گھر سے لے کے آئے تھے اور ان کو امید ہے کہ وہ اسی کے گھر میں ہوں گے، کیونکہ ظاہری بات ہے بھیا جس نے سکرپٹ لکھا ہے اب اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ لمبردار کس گھر میں ہے، تو کیا کسی اور کو پتہ ہوگا؟ تو احمد پیارے احمد بھیا یہ نہ ہو کہ آپ کے سکرپٹ جو آپ نے سکرپٹ لکھا، جس حساب سے آپ نے اس کو ہدایت کی بات کہ بھئی تم نے سامنے نہیں آنا اتنے دن آپ نے ویڈیو میں، اور آپ نے یہاں اس گھر سے آپ نے اتنے دنوں کے بعد برآمد ہونا ہے، یہ نہ ہو کہ وہ آج آپ کی ویڈیو دیکھ لے کہ کل میرا چچا جو ہے وہ ایک فوج کے ساتھ مجھے لینے آ رہا ہے اور وہاں سے وہ رفو چکر ہو جائے اور آپ کے لکھے ہوئے سکرپٹ میں جو ہے آپ کو کوئی تبدیلیاں لانا پڑیں۔ بہرحال یہ تو اب کل جو آنے والا کل ہے وہ ہی بتائے گا، مطلب کہ جو صبح ویڈیو آتی ہے ہمارے پیارے احمد کی، اس میں پتہ چلے گا کہ نمبردار اب اس گھر سے برآمد ہو گیا ہے جو سکرپٹ میں لکھا ہوا ہے، اور وہ کوئی ضرور یوٹیوبر کا گھر ہوگا، کیونکہ احمد پیارے نے پوری برادری کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ نہ صرف اپنے بہن بھائیوں کے چینلز کو آگے لے کے جانا ہے جھوٹی سچی کہانیاں سنا کے، بلکہ اپنی باقی جو برادری ہے نا ان کو بھی تنہا نہیں چھوڑنا، ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے۔ جیسا کہ آپ نے لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا کہ احمد پیارے کے گھر کسی نے کہا کہ بھئی کال کر کے بتایا یا پتہ نہیں کس طرح بتایا کہ آپ کا بھتیجا نمبردار ہمارے پاس ہے اور آئیں آپ ادھر سے ان کو لے کے جائیں، لیکن جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچے اس گھر میں چھاپا مارا، وہاں سے نمبردار برآمد نہیں ہوا، پھر وہاں پہ ہاتھا پائی ہوئی، ہمیشہ کی طرح کیا کہتے ہیں لڑائی کے نام پر پپیاں جپھیاں چلیں، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ایک دوسرے کے پسینے کی بدبو اور کیا کہتے ہیں وہ سمیل جو ہے وہ سونگی، سب نے پسینے بہہ رہے ہیں اور کپڑے 3 دن سے بدلے نہیں ہیں، اللہ معاف کرے، اور وہاں پہ چھاپا مارا۔ وہ بھی آگے سے یوٹیوبر ہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی یوٹیوبر ہیں، اور دیکھ لیں احمد بھائی کتنے تیز دماغ ہیں، کتنے تیز، ان کو تو داد دینی چاہیے، ان کو تو میں کہتی ہوں تمغہ ملنا چاہیے ہیں، اور ان کو تو گولڈ میڈل ملنا چاہیے۔ سکرپٹ رائٹر تو میں کہتی ہوں کیا ہی بات ہے احمد بھائی، آپ نے تو خلیل الرحمن صاحب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، اور آپ نے تو انڈین جو ہے نا رائٹر ان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ کیا کہانیاں بناتے ہیں، کیا مورے ہوئوں کو زندہ کرتے ہیں، کیا پلاسٹک سرجریاں کرا کے
چہرے تبدیل کرتے ہیں اور 40 سال بعد لوگ پتہ نہیں کہاں سے برآمد ہو رہے ہوتے ہیں، اور ایک دم سے جو بول نہیں ہو رہے ہوتے بولنا شروع ہو جاتے ہیں، جو چل نہیں سکتے وہ ایک دم سے ان کو کوئی ایسا دماغی جھٹکا لگتا ہے کہ وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی ایسے ہوتے ہیں جو کہ کئی سالوں سے کوما میں ہوتے ہیں، اور کوئی ایسا دماغی جھٹکا لگتا ہے کہ ایک دم سے کوما سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے تو وہ سکرپٹ لکھنے والے جو ہیں ان کو بھی آپ نے پیچھے چھوڑ دیا۔ واہ احمد بھائی واہ، آپ نے تو اپنی پوری برادری کو ہی شاؤٹ آؤٹ دے دیا طریقے سے۔ اب یہ وہاں پہ پہنچے ہیں، وہاں پہ نہیں ملا، پھر ان کو گالم گلوچ کی، ان کو دھکے شکے مارے، کوئی باتیں سنائی، پھر گھر آ گئے، پھر گھر آ کے پھر دل کی بھڑاس نکالی، پھر ہاتھ جوڑ کے معافیاں مانگی، اپنے اور التجائیں کی، ریکویسٹیں کی کہ بھیا خدا کا واسطہ ہم سے ایسا مذاق مت کیا کرو، ہمارا نوجوان بچہ گم ہے اور آپ لوگوں کو مذاق کی پڑی ہوئی ہے، اتنے آپ لوگ بے شرم ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کے بچے جو ہیں وہ غلط انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، ہمیں گھر بلاتے ہیں کہ نمبردار ہمارے پاس ہے، اور جب ہم جاتے ہیں چھاپا مارتے ہیں تو وہاں سے تو وہ برآمد نہیں ہوتا۔ تو اتنی میں کہتی ہوں نا، کیا ہی بات ہے، کیا ہے۔ اور نیچے جو لوگ ہیں وہ احمد کو کہہ رہے ہیں کہ احمد ڈرامہ باز ہے، احمد جھوٹا ہے، احمد ایسے ہے، احمد ویسے ہے۔ میں ان سب سے یہ کہوں گی کہ آپ بے وقوف ہیں، آپ کو نظر نہیں آتا، آپ اس کے ٹیلنٹ کی قدر نہیں کر رہے۔ اتنا ایک ٹیلنٹڈ بندہ، اتنا تیز دماغ بندہ، اتنا ہوشیار بندہ ہے، آپ اس کے ٹیلنٹ کو جو ہے وہ اس طرح سے شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور آپ اس کو ڈرامہ باز کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو رائٹر ہے، وہ تو اتنی اچھی سکرپٹ لکھتا ہے اور وہ اس کا کام ہے۔ بھائی آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو آپ دیکھنا چھوڑ دینا، آپ کیوں نہیں دیکھنا چھوڑتے؟ آپ نے دیکھنا بھی ہے، آپ نے لطف اندوز بھی ہونا ہے، آپ نے مزے بھی لینے ہیں، آپ نے سارا کچھ کرنا ہے۔ 30 منٹ کا ولاگ صبح، 30 منٹ کا ولاگ شام، یعنی کہ 2 ڈوز وہ روزانہ آپ کو دیتے ہیں، اور آپ 2 کی 2 لے لیتے ہیں آرام سے، ہیں اپنا قیمتی ٹائم نکال کے ان کی 30 منٹ کی صبح اور 30 منٹ کی شام کی ویڈیو مزے سے دیکھتے ہیں، اور پھر نیچے بیٹھ کے ہیٹ کامنٹس کرتے ہیں۔ یہ تو انصاف نہ ہوا، یہ تو غلط بات ہوئی۔ آپ کا کام ہے کہ ان کو اپریشیٹ کریں، آپ ان کو بولیں کہ احمد پیارے، تم جیسا عظیم شخص، تم جیسا ذہین شخص اس دنیا میں کہیں پیدا نہیں ہوا، اور تمہاری اماں کو سلوٹ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور اس نے مجھے لگتا ہے کہ بڑے اخروٹ، بادام اور کاجو، پستے، مغز کھا کے احمد صاحب کو جو ہے نا اس دنیا میں وہ لائی ہیں، جس کی وجہ سے یہ اتنے ذہین ہیں۔ باقی سارے بھائی بڑے ہیں، لیکن ان سب کو ملا کے ایک احمد بنتا ہے۔ ایک احمد اتنا ذہین اور شارپ دماغ ہے کہ اس نے سارے فیملی والوں کی روزی لگائی ہوئی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، صبح و شام ایک ویڈیو لگا کے وہ اچھا خاصا یہاں سے ارن کر رہے ہیں، اور احمد کے تو پھر کیا ہی کہنے، وہ تو لاکھوں میں ارن کر رہے ہیں۔ تو جی، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ فراڈیا ہے، وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، وہ آئے روز لوگوں کو الو بناتا ہے، تو آپ بنتے کیوں ہیں؟ آپ کیوں جاتے ہیں ان کی ویڈیو میں؟ آپ ان کی ویڈیو میں نہ جائیں نا، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو۔ ایویں کسی کو تنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو نہ دیکھیں، اور اگر آپ نے دیکھنا ہے، آپ عادت سے مجبور ہیں، آپ اس کو دیکھے بغیر رہ نہیں سکتے، تو پھر آپ کا کام نہیں بنتا کہ آپ اس کو اس طرح کے ہیٹ کامنٹس کریں اور اس کو برا بھلا بولیں۔ بھئی میں تو بڑی ایکسائٹڈ ہوں، میں تو اگلا ہی جو ایپیسوڈ ہے نا اس کا میں بے تابی سے ویٹ کر رہی ہوں، اور میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ احمد بھائی نے یہ اعزاز کس کو دیا ہے کہ نمبردار کس کے گھر سے برآمد ہونے والا ہے، اور اس کو ایک بڑا شاؤٹ آؤٹ ملنے والا ہے احمد صبا ولاگ کی جانب سے، کیونکہ اس کے گھر سے نمبردار جو ہے سمینہ مخلص کا بڑا فرزند وہ برآمد ہونا ہے، جو کہ اس سکرپٹ کا مین کریکٹر ہے۔ وہ اتنے دن کسی ایپیسوڈ میں آپ کو نظر نہیں آیا، لیکن صرف اس کا نام ہی لے کے ان لوگوں نے اتنا اس کا نام لیا کہ اس کو مین کریکٹر کے طور پہ ہم لوگ جاننے لگ گئے ہیں، مطلب کہ وہ اس
بار کے ڈرامے کا ہیرو ہے، اور وہ ہیرو کہاں سے برآمد ہونا ہے اور اس کے بعد پھر کس طرح سے جشن منائے جانے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ کوئی ڈھول ڈھمکے ہوں گے، کوئی جھومر شومر ہوگا، کوئی باجے ہوں گے اور مٹھائیاں بانٹی جائیں گی، پھر سارا خاندان ایک بار اکٹھا ہونے والا ہے، کوئی کہیں سے آ کے مبارکباد دے گا، کوئی کہیں سے آ کے مبارکباد دے گا۔ تو اس طرح کیا ہوگا کہ بھائی ایک بار پھر جو ہیں وہ ویڈیوز، خاص طور پہ ہمارے پیارے احمد بھائی کی ویڈیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ ویوز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ تو آج کل کے دور میں تو آپ کو پتہ ہے باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ۔ کہتے ہیں لوگ دھندا ہے پر گندا ہے یہ، لیکن یہ دھندا بڑا چنگا ہے ان لوگوں کے لیے، یہ جو ہمارے انفلوئنسرز ہیں، اور وہ اپنی اس طرح کی کیا کہتے ہیں سکرپٹ تیار کر کے جو بھی جس طرح بھی ان کی اپنی محنت ہے نا، ان کی اپنی محنت ہے، وہ کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیں۔ آپ کو اچھا نہیں لگتا تو آپ نہ دیکھیں، لیکن دیکھنا بھی ہے تو بھئی پیسہ کمانا ہے تو ہی کہتے ہیں نا، آج کل ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے۔ تو احمد پیارے کو اس بات کا بڑا جو ہے نا اچھے سے اندازہ ہے اور احساس ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ جب تک جیب میں پیسے نہیں ہونے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، لیتا سلام بھی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اس کے سر پہ ایک ہی دھن سوار ہے، پیسہ پیسہ، اور پیسہ کس طرح کمانا ہے اس سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا۔ تو میں تو کہتی ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے رائٹر ہیں نا ہمارے پاکستان کے، یہ بہت پیسے لیتے ہیں ڈرامہ لکھنے کے۔ اس سے بہتر ہے کہ احمد بھائی کو آپ بولیں، وہ آپ کو سکرپٹ لکھ کے دیں، اور اس سے کئی گنا زیادہ ڈرامہ بھی اچھا بنے گا، اور اداکار بھی آپ کو اویلیبل ہوں گے یہاں سے، آپ کو بہت سارے ایکٹر بھی یہاں سے وہ دیں گے، کیونکہ ان کی جو نہ صرف سکرپٹ بلکہ ہدایت کاری جو ہے نا وہ بھی بڑی اعلیٰ ہے، اور جس بندے کو وہ جو سکرپٹ دے دیتے ہیں نا اس کو وہ ایک چیلنج کے طور پہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم نے اس کو ایسا نبھانا ہے نا کہ بس کیا کہتے ہیں انڈیا والے بھی دیکھتے رہ جائیں، اور انڈین بہن بھائی دیکھتے بھی ہیں اور وہ بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو اس بار جو سمینہ بہن ہیں انہوں نے ماشاءاللہ خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ خوب جو ہے وہ محنت سے کام کیا ہے اس ڈرامے میں، اور انہوں نے چپ کا روزہ صحیح رکھا ہے، اور صحیح انہوں نے اپنی کیا کہتے ہیں اماں کا کردار ادا کرتے ہوئے بڑی بیٹے کی گمشدگی پہ کیا کہتے ہیں خوب رنجیدہ ہوئی، خوب دکھی ہوئی۔ لیکن دوسرے تو یہ ہے نا، پھر انہوں نے واپس اپنی زندگی میں نارمل ہونا ہوتا ہے، گھر کے 100 کام ہوتے ہیں تو وہ کبھی کبھی آپ کو نارمل لگتے ہیں، کبھی کہیں پہ منگنیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، ناچ گانے بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ خاندان میں، اب کتنے دن وہ نمبردار کا سوگ منائیں۔ تو ایک نیچرل قسم کا سکرپٹ تیار کیا ہے اس بار، تو داد تو بنتی ہے نا پھر، تو انتظار کریں گے کل کا، دیکھیں گے، اس کے بعد پھر ریاکشن بھی دیں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، بھی کے لیے اتنے ہی، دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔